اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، جہاں تک میری آواز پہنچے سب کو میرا سلام۔ فیصلہ محفوظ ہو چکا جی۔ آج پاکستان کے اندر وکلاء نے ہر شہر کے اندر اظہار یکجہتی کی پاکستان کے آئین کے ساتھ، آئین کا دفاع کرنے والے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ شارع دستور پر وکلاء بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اظہار یکجہتی کیا، تقریریں کی۔ اعتزاز احسن صاحب، عابد زبیری صاحب، شعیب شہین صاحب، بڑے بڑے نامور وکلاء نے جی خطاب کیا۔ کچھ لوگوں کو اعتزاز احسن صاحب نے بتایا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یا پاکستان کے آئین کو پنجرے میں بند نہیں کر رہے، بلکہ آپ آنے والے وقت کے جو بھی چیف جسٹس صاحب ہوں گے ان کو بند کر رہے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے جی، میں صرف نام نہیں لے رہا۔ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جو اعتراضات آج اٹھائے گئے بی پارٹی کی طرف سے، کھیل کو 1997 کی طرف لے جایا گیا۔ کوئٹہ شہر اس وقت بھی ایسا ہی سینیریو تھا جیسا اس وقت ہے، لیکن اس وقت وکلاء کی تعداد نہیں تھی۔ وکلاء نے اس وقت کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ آج وکلاء سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جو یہ 3 رکنی بینچ بنا ہوا ہے، اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے تحت جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب ان کے سورسز تو ہیں جناب، ان سورسز کے تحت ان کو خبر پہنچی ہے۔ اب آخری رات یہ جو ہے اس کے اندر توڑ جوڑ، بڑا زور شور، دباؤ، پریشر، سب کچھ کیا جا رہا ہے جی۔ اس وقت رات کی نیندیں حرام ہے۔ کوئی گاڑی کس طرف بھاگ کے جا رہی ہے، کوئی گاڑی کسی کے گھر جا رہی ہے، پھر گاڑی بدل ہو رہی ہے جی، بدل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی بھیجے جا رہے ہیں۔ واٹس ایپ ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا ایکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ جناب لانتی میڈیا، اس کے اینکر ایکٹیو ہیں۔ اس کے علاوہ جناب بہت سارے لوگ در پردہ دار لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یہ فیصلہ دینے سے روکا جائے۔ رات بڑی بھاری رات ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے جی کہ پاکستان کا آئین کا کتنا دفاع کیا جاتا ہے، پاکستان کے آئین کا تحفظ کتنا کیا جاتا ہے۔ لیکن اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود ہی یہ حکومت پاکستان مارتی جا رہی ہے۔ بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے جی؟ اس کی وجہ ہے کہ اب انہوں نے جو نظر آ رہا ہے جی، شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک بیانیہ کی تلاش میں، تاکہ اس بیانیہ کے ذریعے ہم لوگ عوام کے پاس چلے جائیں۔ وہ بیانیہ یہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، انہوں نے رجسٹرار صاحب کو بلا لیا جی۔ آخری اطلاعات کے مطابق وہ واپس آ گئے۔ اب اس کا یہ سوچ رہے ہیں جی کہ احتجاج، یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے خلاف۔ لندن والے اپنی آوازیں نکال رہے ہیں، پاکستان کے اندر وزیر اعظم صاحب اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، وزراء اپنی سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کی آواز آئی ہے جی، میں آگے چل کے اس کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کہا جی۔ پہلے وزیر اعظم صاحب اور یہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت کے سرکردہ رہنما ہیں ان کی میں بات مکمل کر رہا ہوں جی۔ بند کمرے کا اجلاس ہوا۔ بند کمرے کے اندر جناب ذرائع کے مطابق تمام سرکاری ملازمین کو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ذرائع کے مطابق خبر جو بریک ہو رہی ہے جی وہ یہ ہے کہ 2-3 فیصلوں پر غور کیا گیا۔ جنگ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، الیکشن کا فیصلہ نہیں ماننا جی۔ اس پر مختلف قسم کی رائے تھی کہ آپ سپریم کورٹ سے ٹکر لیں گے، پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ بیسیکلی ان کا ایک بیانیہ تھا جی، ووٹ کو عزت دو۔ پھر انہوں نے جو کچھ گجرانوالہ، سیال کوٹ، نارووال، کراچی، کوئٹہ،
پاکستان کے مختلف شہروں میں گھومتے گھومتے لکی ایرانی سرکس کے ذریعے انہوں نے جو پیغام دیا عوام کو، جو اداروں کو پیغام دیا، جس طرح باجوہ صاحب تھے، اپنے جنرل فیاض حمید صاحب تھے، ان کے ساتھ جو کچھ زبان استعمال کی گئی وہ آپ کے سامنے اب بھی ویسا ہی معاملہ، ویسی ہی چیز تلاش کرنے کے چکر میں کہ کسی طرح کا ہم کو وہ بیانیہ مل جائے جس کو لے کر ہم عوام کے اندر جائیں کہ ہمیں کیوں نکالا، ہمیں نکال دیا گیا۔ پہلے بھی ہمیں پاناما کیس میں موجود عدلیہ پر یہ کیچڑ اچھالتے رہے، اب بھی ویسا ہی سینیریو بنا کے عوام کے اندر مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ شاید عوام ہماری ہمدرد بن جائے۔ لیکن کون جانے کل کس نے دیکھی، جو کچھ ایک سال کے اندر آپ نے بیج بوئے ہیں کھیت میں، آپ نے اگر گندم لگائی ہے تو چنا تو نہیں اگ سکتا، اگر چنے لگائے ہیں تو گندم نہیں اگ سکتی۔ آپ نے جو بیج لگایا اس کا پھل آپ کو ملنا جی۔ جس طرح مہنگائی، جس طرح آٹے کے پیچھے قوم مر رہی ہے، جس طرح عوام بجلی کا بل دیتے ہوئے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، میڈیسن لیتے ہوئے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، جن کے کنٹینر کھڑے سمندروں کے اندر ان کو ڈالر نہیں مل رہے، وہ اس میں بہت سے لوگ ہارٹ کے مریض ہو گئے، اس وجہ سے ان پر کروڑوں روپیہ تو جرمانہ پڑ گیا جی۔ اصل پیسے تو علیحدہ بات ہے۔ پاکستان کے دوست ممالک ناراض ہو گئے، پاکستان کی انڈسٹری ساری بند ہو گئی۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ بیانیے کی تلاش میں ہیں۔ عوام ایک رات جو گزار لیتی ہے وہ کہتے شکر ہے ہمیں سانس آیا، اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے، بھوک سے نہیں مرے، افلاس سے نہیں مرے، جبر تشدد سے نہیں مرے، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ بہرحال کہ جی بات یہ ہے کہ معاملات انہوں نے جنگ و جدل کی طرف لے جانے کی صورتحال جو ہے فائنل اسی طرف جا رہے ہیں۔ اب فیصلہ جو بھی ہوگا وہ صبح تک آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جو آج موجود عدلیہ کے اندر جو سارا پروسیجر ہوا، میں تو وہاں موجود نہیں تھا اس لیے میں اس پر دلیل دیتا بھی اچھا نہیں لگتا۔ باقی لوگوں نے تمام تفصیلات بیان کی، چیف جسٹس صاحب نے سیکرٹری دفاع سے کیا سوالات کیے، اٹارنی جنرل صاحب سے کیا سوالات کیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب فاروق ایچ نائک صاحب سے کیا سوال کیے، اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جناب علی ظفر صاحب ان کے ساتھ کیا سوال و جواب کیے، ساری باتیں ہوئی ہیں جی۔ اور ایک ایک چیز تقریباً آپ تک پہنچ چکی ہے، اور بہت ساری چیزیں موجود 3 رکنی بینچ نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ ان کو بتایا گیا کہ پیسے کیسے آئیں گے، ان کو بتایا گیا کہ اگر فورس نہیں ہے تو آپ نیوی اور جناب اس کے علاوہ ایئر فورس کی فورس منگوا لیں ایک صوبے میں الیکشن کروانے کے لیے، جو ریزرو ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں ان کو بلا لیں، وہاں کون سا کو گولی چلانی ہے یا میدان جنگ کے اندر ان کو اٹارنی جنرل صاحب یا اور لوگوں نے کو دلائل سنایا جی دیے ہیں کہ وہ جی ٹریننگ کرانی پڑتی ہے۔ وہ ٹریننگ تو اس بات کی کرانی پڑتی ہے کہ اگر جیسے پریزائڈنگ افسروں کو ٹریننگ کروانی پڑتی ہے، انہوں نے تو خیال کرنا کہ قانون اور آئین کا احترام کرنا ہے جی۔ یہ ساری چیزیں جناب 3 رکنی موجود بینچ نے ان پر سب واضح کیا۔ اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کے فاروق ایچ نائک صاحب سے سوال کیا کہ کیا آپ حکومت کے بیانیے کے ساتھ ہیں یا آئین پاکستان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آئین پاکستان کے ساتھ ہیں جی، ہم حکومت پاکستان کے موقف کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی لکھ کر لائیں۔ اسی طرح اٹارنی جنرل صاحب سے سوال کیے گیا کہ آئین پاکستان کیا کہتا، پھر اٹارنی جنرل صاحب سے بھی جواب نہیں بنا۔ کچھ باتیں چیف جسٹس صاحب موجود عمر عطا بندیال صاحب نے جو گلے شکوے یا جن جن لوگوں سے رابطہ کیا ان کا بھی ذکر کیا، ان کے متعلق جو خیالات وہ بھی بیان کیے۔ سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد پھر فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد صبح کا انتظار قوم کو، صبح کا انتظار پی ڈی ایم کی حکومت کو، لیکن پاکستان کی پی ڈی ایم حکومت جنگ و جدل کے متعلق سوچ رہی ہے جی، وہ سوچ رہی ہے کہ جس طرح آج وکلا نکلے ہیں، عمران خان کے فالورز نکلتے ہیں، ہم بھی کیا ایسا ہی کوئی جتھا لے کر جائیں، جا کر پروٹیسٹ کریں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نکالتی ہے جی جلوس یا کوئی پروٹیسٹ کرتی ہے تو بیچاروں کو تھپڑ پڑتے ہیں، گولیاں پڑتی ہیں، ربڑ بلٹ پڑتے ہیں، آنسو گیس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لاٹھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ضلع شاہ جیسا
واقعہ ہوتا ہے اور چادر چار دیواری توڑی جاتی، یہ ساری چیزیں کی جاتی، لیکن اگر ان کا اجتماع آئے گا جی، وہ جناب کیا کرے گا، اس کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا، ناشتہ دیا جائے گا اور بہت ساری چیزیں دینے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ جو کچھ آپ سے بن سکتا وہ کرے۔ کیا ایسا ہونے دیا جائے گا پاکستان کے اندر؟ کیوں ان کی خواہش ہے کہ اب نہ کھیلنا نہ کھیلنے دینا۔ پھر دوسری بات یہ سوچ رہے ہیں جی کہ اب ہمارے ہاتھ سے سارا کچھ جا رہا، ہماری سیاست بھی گئی، ہر چیز گئی، اب یہ اس طرف بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ جب معزز چیف جسٹس صاحب پر وزن ڈال کر دیکھ لیا، دباؤ ڈال کر دیکھ لیا، کوئی بات نہ بنی، تو آج پی ڈی ایم کے ایک سرکردگا پارٹی جو ہے اس کے رہنما جناب، جو آنے والے مستقبل کے رہنما ہیں جی، انہوں نے کہا جی کہ اگر الیکشن ہوئے تو پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگ جائے گی، مارشل لا لگ جائے گا۔ کسی کے باپ کا راج نہیں، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے وہی بات گنی جائے گی۔ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اس کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونے۔ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑی جائیں تو 90 دن میں اگر اپنی مدت پوری کر کام کیا جائے تو 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ اب یہ کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیا وزیر اعظم صاحب پر توہین عدالت لگے گی، اس کے لیے یہ مکمل طور پر تیار ہے جی کہ ہمیں کچھ شہادت کا درجہ مل جائے، الیکشن کمیشن صاحب کو قربان کر دیا جائے، کوئی ڈیلنگ ٹیکٹس اور استعمال کیے جائیں۔ آج کی رات بہت بھاری رات ہے جی، پاکستان کے عوام کی سوچوں پر، پاکستان کے آئین پر اور پاکستان کی اپوزیشن پر۔ بھارت کے ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہے، انہوں نے جو مثال دی ہے پورے پاکستان میں وہ گھومی، انہوں نے کہا یہ 5 منٹ کا کیس ہے جس کو اتنا لٹکایا جا رہا ہے، لاؤ میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ جو کچھ بھارت کا میڈیا ہمارے ساتھ ہمارے منہ پر بھگو بھگو کر تھپڑ مار رہا ہے، اگر ہمارے اندر کو غیرت ہو تو ہمیں آئین اور قانون کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، نہیں تو پھر ایسے دنیا ہمارے منہ پر تھوکے گی۔ پھر آہستہ آہستہ بھی تو دوست تھوڑے سے ہم سے دوری اختیار کر کے ایک طرف ہو گئے ہیں، پھر پوری دنیا ہم سے دور ہو جائے گی۔ جس ملک کے اندر آئین اور قانون نہ ہو، بھیڑ چال ہو، جبر تشدد ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو، اس کے ساتھ کون کاروبار کرے گا، کون انویسٹمنٹ کرے گا، کس طرح ملک کو کسی گرداب سے نکالو گے؟ کیا پاکستان واپس اس طرف لے جایا جا رہا ہے جس کا خدشہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جس کے خدشات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں؟ کچھ لسی پی کر سونے والے لوگ بھی ہیں، وہ سوئے پڑے ہیں جی، باقی میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے متعلق۔